کے فیصلے پر ہم مجبور تھے اور ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو عقل نہیں تھی یا آپ جیسے دانشوران سو گئے تھے. بالکل نہیں. آپ جگے تھے اور آپ ہمیں بتا دے رہے تھے. ہماری مجبوری یہ تھی کہ برسوں پہلے بھارت کے مسلمانوں کے علماء اور ہندو بھائیوں کے سنت سوامیوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا تھا. ہم معاہدہ توڑا نہیں کرتے اور وہ یہ تھا کہ اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو گیا تو کیا خوبصورتی رہے گی. خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوا تو ایک سنویدھانک دیش میں جہاں لوکتانترک واتاورن اور سسٹم ہو وہاں آخری منزل کیا ہوتی ہے سوائے عدالت کے؟ بتائیے. سوائے عدالت کے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے شاید اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا نہیں تھا. جیسے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اگر گاندھی جی آج کا ہندوستان دیکھ لیتے تو آزادی کی لڑائی نہیں لڑتے بلکہ فرقہ پرستی کے خلاف کی لڑائی لڑتے. مولانا آزاد نے کہا تھا کہ قطب مینار پہ فرشتے آ جائیں اور مجھ سے کہیں کہ آزاد تم ہندو مسلمانوں کی ایکتا کی بات چھوڑ دو اور سوراج لے لو. تو مولانا آزاد نے کہا تھا میں آزادی چھوڑ دوں گا ایکتا نہیں چھوڑوں گا. آج اگر مولانا آزاد یہ بات کہتے تو مجھے خطرہ ہے کہ ان کو کسی سنگیت ایکٹ کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا کہ آپ اس ماحول میں رہنے کے لیے. تو ہمارے بزرگوں نے طے کیا تھا کہ اگر آخری مرحلے میں عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہم مانیں گے. میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات کی لاج رکھی کہ نہیں رکھی؟ ہم نے مانا یا نہیں مانا؟ لیکن ہمارے ماننے کو اگر آپ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ ایسا سمجھتے ہوں گے. دباؤ ہم شرافت کا تو محسوس کرتے ہیں, دباؤ ہم اخلاق کا تو محسوس کرتے ہیں, معاف کیجیے گا دباؤ ہم کسی حکومت کا محسوس نہیں کرتے. آپ ہمیں اخلاق اور شرافت کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں بالکل. اگر کہیں پر آپ کوئی اچھی چیز لا رہے ہیں اور آپ ہمیں سمجھاتے آف کورس ہم اسے مانیں گے, بالکل مانیں گے. تو ہمارے بزرگوں نے تسلیم کیا تھا. اوقاف کے مسئلے میں وقف پروٹیکشن کے تعلق سے, وقف ترمیمی بل کے تعلق سے ہم صاف کہہ دینا چاہتے ہیں اور کھل کر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ قیامت تک اگر یہ لڑائی چلی میں نہیں رہا تم رہو اور ہماری اولادیں رہیں گے تو دستور میں دیے گئے حق کے ساتھ آخری لڑائی لڑتے رہو گے. اب ہم یہ اعلان کرنے نہیں آئے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. وہ ایک منظر تھا ہمارا جو آپ نے دیکھ لیا. یہ بھی ایک تیور ہے ہمارا جو وقت آپ کو دکھا دے گا. آگے اس دیش کے جو ونچت سماج ہے, بہوجن سماج ہے, ہمارے سکھ بھائی ہیں, عیسائی بھائی ہیں, یہ سچ ہے کہ ہم کمزور ہیں مگر معاف کیجیے گا ہمارے ہاتھ میں ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیں گے. اور ہم جتنے بھی گئے گزرے ہوں ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح مگر اندھیرے کو خوف ہم ہی سے ہے. ان کو معلوم ہے. اس لیے ہم آپ کا سواگت بھی کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس دیش کے بہت سنکھیک ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب السنکھیک کا مسئلہ نہیں ہے. اگر سارے لوگ مل گئے تو آف کورس یہ بہت سنکھیک ہے. ہمارے سکھ بھائی, بہوجن سماج بھائی, ونچت سماج, سکھ سماج, سارے لوگ, کرسچن سماج, میرے خیال سے 2-3% ادھر ادھر رہ جائیں گے. بقیہ سارے لوگ آپ آگے آئیں. آپ کل بھی آگے تھے, آج بھی آگے ہیں. ہم نے کہا تھا اس دیش کے پردھان منتری جی نے ایک بات فرمایا تھا. ماننیہ پردھان منتری جی نے کہا تھا ایک مرتبہ ابھی چند سال پہلے جب UCC کا مسئلہ چل رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا. ہم نے کہا تھا نہیں, بھارت کے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں بابا صاحب کا دیا ہوا سمویدھان.
کمپیوٹر تو اریز اور ڈیلیٹ بھی ہو جایا کرتے ہیں، سافٹ ویئر میں وائرس بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن وائرس پروف یہ سمویدھان ہے، اس کی رکشا ہم سب کو کرنا ہے۔ وقف کے تعلق سے ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ اس پیرانہ ساری میں آپ جس طرح سفر کر رہے ہیں، 17 تاریخ کو دہلی میں جنتر منتر پہ ایک بڑا تاریخی دھرنا دیا گیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ بہوجن سماج کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی کے لوگ اور سارے لوگ اور ممبر آف پارلیمنٹ وہ جس طرح سے آئے اور جس طرح سے انہوں نے آواز سے آواز ملائی، ساتھ دیا، اس سے یہ آشا اور یقین بن چکی ہے کہ اس ملک میں اگر ناانصافی کرنے والوں کے پاس طاقت اور مسل پاور ہے تو انصاف دینے والوں کے پاس یونٹی اور ایکتا ہے ہمارے پاس۔ ہم اس ایکتا کے تحت چلیں گے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ مجلس ختم نہیں ہوئی۔